السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے وہ پتھر ہوں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی بہہ پڑتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پہاڑوں سے لڑک کر کے نیچے گر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 73 تلاوت کی گئی، 74 آیت نمبر 74 70 پر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور مردے کے زندہ ہونے کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اے یہودیوں، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ چیز یہودیوں کے اندر ہمیشہ برقرار رہا اور آج بھی برقرار ہے۔ دل پتھر کا ہو جائے، یہ یہودیوں کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی صفت اختیار کرنے سے بالکل منع کیا ہے، اور دل پتھر کا نہ ہو اس کے لیے جو اعمال ہے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحدید آیت نمبر 16 کے اندر بیان فرمایا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت اور جو حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کو سنتے وقت مومنوں کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں، اللہ کے سامنے بالکل خشوع خضوع اختیار کر لیں۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اور مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہو جائیں کہ جن کو کتاب دیا گیا اور ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد ان کے دل بالکل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر اور نافرمان ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل پھر سے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عوفی کے بیان کو نقل کیا ہے۔ امام عوفی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ جو مقتول تھا، جس کے بھتیجوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، جب اس کو کس نے قتل کیا اس سلسلے میں تکرار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول کے جسم پر لگاؤ، جس کو قتل کر دیا گیا اس کے جسم پر لگاؤ۔ جب گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ بالکل پہلے ہی کی طرح سے بالکل صحیح سلامت بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے بھتیجوں نے مجھ کو قتل کیا ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے ایک مرا ہوا آدمی زندہ ہوتا ہے، زندہ ہو کر کے وہ اشارہ کر کے بتلاتا ہے کہ مجھ کو مارنے والے میرے بھتیجے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو موت دے دیتا ہے تو وہ جو بھتیجے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے فلاں فلاں کی، میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ یعنی قسمیں کھانے لگے کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو سننے کے بعد بھی تمہارے دل بالکل سخت ہو گئے، تمہارے دل بالکل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھر بھی سخت نہیں ہوتے اتنے۔ محترم سامعین کرام، یہودیوں کے اوپر ایک زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی آیات کو سنا، بے شمار معجزات کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان کو بھی ان لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا سخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم سے ان پتھروں کے اندر سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ پہ ہوتے ہیں، پہاڑ سے اللہ کے خوف سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام محمد بن اسحاق کی تفسیر کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس چیز کی دعوت تم کو دی جا رہی ہے، اگر اسی چیز کی دعوت پتھروں کو دی جائے تو وہ تمہارے دل سے زیادہ نرم ہو جائے، پتھروں کو دیا جائے تو وہ تمہارے دل سے زیادہ نرم ہو جائے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو جس میں سے جو ہے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پہاڑ سے لڑکتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ مزاج کے قبیل سے ہے، مجاز ہے یہ، یعنی اللہ نے ان کی طرف نسبت کی، لیکن ان کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف آیت نمبر 77 میں بیان فرمایا، یرید ان ینقض، ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، دیوار گرتی ہے نا بہت پرانا ہونے کے بعد، بوسیدہ ہونے کے بعد، اس کے اندر جو مسالے لگے ہوتے ہیں جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو دیوار دھیرے دھیرے ڈھہنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ دیوار اب گرنا ہی چاہتی ہے، حالانکہ دیوار گرنا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ بہت پرانا ہو گیا اس لیے گر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مجاز کے قبیل سے ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین، حافظ ابن کثیر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے آسمان و زمین ہو، پیڑ پودے ہوں، پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، سب کے اندر اللہ نے ادراک دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یہ جو اللہ کی امانت ہے، جو اللہ کے احکام کی شکل میں نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پہ پیش کیا کہ تم اس کو لے لو، لیکن ان لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، یعنی ڈرنے کی صفت ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان، یہ زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرحمن آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، والنجم والشجر یسجدان، بیلے اور جھاڑ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ جھک جاتا، ڈر جاتا اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، قیامت کے دن انسان کی جو چمڑے ہیں وہ انسان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، تو چمڑا کہے گا تم نے گواہی کیوں دی؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے چمڑوں سے وہ لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو چمڑے کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
جو اللہ ہر ایک کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، مجھ کو بھی بولنے کی طاقت دیا ہے. تو یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو پتھر ہیں، ان کے اندر جو ڈر ہے، ان کے اندر جو خوف ہے، یہ حقیقی ہے. وہ اللہ سے ایسا ڈرتے ہیں. دیکھیے پہاڑوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو محبت کرنے کی صفت ہے پہاڑ کے اندر ہے. صحیح البخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے، متواتر درجے کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، کھجور کے ایک جھاڑ سے ٹیک لگا کر کے دیتے تھے، اس کو پکڑ کر کے دیتے تھے خطبہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بن گیا تو اس کھجور کے جھاڑ کو، تنے کو سائڈ لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دینے لگے تو وہ جھاڑ رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا، وہ رونے لگا. اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے اندر اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو پتھر گزرتے ہوئے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. تو یہ جو ڈرنے کی صلاحیت ہے، جھکنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ کے خوف سے پھٹ جانے کی جو صلاحیت ہے پتھروں کے اندر، یہ حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر تم لوگوں کے دل پتھر کی طرح سے ہو گئے، گویا وہ پتھر بالکل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہودیوں کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہمارے دل سخت نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے دل بھی سخت ہیں، قرآن کی آیات کو سن رہے ہیں، اس پر یقین بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن رہے ہیں، اس پر یقین بھی کرتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، اس پر یقین بھی کرتے ہیں. لیکن دل اتنا سخت ہو چکا ہے، دل دنیا میں اتنا مائل ہو چکا ہے کہ اس کے باوجود سارے احکام کو تو چھوڑ دیجئے، 5 وقت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. 5 وقت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنی مشکلیں ہیں کہ پورا مسلمانوں کی ہی یہ بستی ہے، پورے علاقے مسلمانوں کے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے 99% لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، صرف 1% لوگ اٹھ کر کے مسجد میں آئے ہیں. یہ دلوں کی سختی کی نشانی ہے کہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، پھر بھی نماز کے لیے دلچسپی نہیں ہے، چاہت نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے باوجود نماز سے بالکل غفلت برت رہے ہیں مسلمان. یہ معلوم ہے کہ اگر قیامت کے دن نماز صحیح ہوا تو تمام کے تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود نماز سے جو ہے لوگوں کی غفلت اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے دل بالکل پتھر کی طرح سے سخت ہو گئے ہیں. دل کو اگر نرم کرنا ہے، اپنے نفس کو نفس سے جو ہے لڑنا ہوگا. اگر دل کو نرم کرنا ہے، نفس سے لڑنا ہوگا. نفس سے لڑ کر کے پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، پورے نشاط کے ساتھ نمازوں کے لیے آنا ہوگا، آ کر کے نماز پڑھنا ہوگا. اس میں حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرنا ہوگا. اب یہ نہیں کہ حضرت بول کو یہ بول کے نماز پڑھنے چلے آئے اور پورے نماز میں اونگ رہے ہیں، ایسا نہیں. یہ نماز نہیں ہوتا ہے. نماز ایسی نہیں ہے. نماز کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے اپنی کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے، کل کو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا. اللہ پوچھے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھے گا. نماز صحیح، سب صحیح. نماز صحیح تو نماز صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں. تو نماز پڑھنا یہ تو شریعت کے حکم کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ شریعت کے اور بھی احکام ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، دروس میں شرکت کرنا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یہی اصل دلوں کو نرم کرنے کی چیزیں ہیں. اور ان چیزوں کی طرف انسان جتنا جائے گا اس کا دل نرم ہوگا. اور دل نرم ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان تمام احکام کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت کو کم کرنا ہوگا. آخرت کے فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. جتنا دنیا سے محبت ہوگی دلوں کے اندر اتنی ہی سختی آئے گی. جتنا آخرت کی فکر ہوگی دل کے اندر اتنی ہی نرمی آئے گی. جتنا آخرت کی فکر ہوگی انسان نیکیوں کی طرف بڑھے گا. جتنا آخرت کے بارے میں سوچ ہوگا انسان گناہوں سے اتنا ہی بچے گا. تو دلوں کو نرم کرنا ہے تو ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے رستے سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔